بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سعودی عرب اور ایران مشرق وسطیٰ کے دو اہم ممالک ہیں اور خطے میں ہونے والے تمام بڑے واقعات اور فیصلوں پر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور ایک طرف جہاں دونوں ممالک کی اکانومی آئل پر بیس کرتی ہے تو دوسری طرف خطے میں تمام پروکسی وارز کے ذمہ دار بھی یہ دونوں ممالک ہی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو کچھ یمن میں، شام میں، عراق میں، لبنان میں ہو رہا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں سعودی عرب یا ایران کا ہاتھ ہی ہے۔ اور دسمبر 2010 میں شروع ہونے والی عرب سپرنگ کے آؤٹ کم کو دونوں ہی ممالک نے اپنے اپنے سیاسی اور علاقائی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ 2010 کے بعد سے آج تک مشرق وسطیٰ مسلسل خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اور وہ عرب سپرنگ جس کا بنیادی مقصد کرپٹ حکمرانوں سے عوام کو نجات دلانا تھا، جو تیونس سے نکل کر لیبیا، مصر، شام اور بحرین تک پھیل گئی، لیکن ایٹ دا اینڈ وہی کچھ ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ آخر کار اس کو اس کی تمام تر اہمیت کے باوجود غیر واضح کر دیا گیا اور یہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان پروکسی وارز کا ایک سینٹر پوائنٹ بن کر سامنے آ گئی۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ آخر سعودی عرب اور ایران کے درمیان وہ کون سا بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے دونوں ہی ایک دوسرے کے آج کے دن حریف بن چکے ہیں، حالانکہ ماضی میں دونوں ایک ہی کیمپ میں، ایک ہی جگہ پہ، ایک ہی عالمی طاقت کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو آئیے انہی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لیتے ہیں کہ اس موجودہ سچویشن کا تعلق سیکٹیرین ایسپیکٹ سے ہے یا یہ محض پولیٹیکل گیم ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے اور کیسے عرب سپرنگ نے اس کو ایک نئی شیپ دی، اور کیا یہ ممکن ہے کہ آنے والے کچھ عرصے میں سعودی عرب اور ایران دوبارہ سے بیسٹ فرینڈز بن جائیں۔ بیسکس میں دونوں ممالک کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کو زیادہ دور سے شروع کرنے کی بجائے اس کا آغاز ہم کولڈ وار سے کرتے ہیں۔ کولڈ وار جو کہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان عالمی سطح پر ہو رہی تھی اور دنیا کے ہر خطے میں دونوں ہی پروکسی وارز کو شروع کر رہے تھے اور وہاں کی ریجنل قوتوں کو، ریجنل ممالک کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے میں مصروف تھے۔ تو اسی دور میں امریکہ نے اس خطے میں بھی سوویت یونین کا اثر کم کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کیا، اور امریکہ کے سوویت یونین کو روکنے کے خواب میں اس کی براہ راست مدد سعودی عرب اور ایران نے کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دور کا ایران اور اس دور کا سعودی عرب دونوں آپس میں بہترین دوست بن گئے، دونوں ہی خطے میں امریکی مفادات کا تحفظ کرنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں کو امریکہ کا ٹوین پلر کہا جانے لگا، اور دونوں ممالک نے ہی ریجنل سیکیورٹی کے پرسپیکٹو میں ایک دوسرے پر ٹرسٹ کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھرپور انداز میں کام کیا۔ اور یہی وہ وقت تھا جب دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے ساتھ بہترین قسم کے تعلقات کو قائم کیا۔ اور ان گرم جوش تعلقات میں مزید گرم جوشی اس وقت آئی جب پہلی یمن جنگ کا آغاز ہوا، جو کہ 1962 سے 1970 تک جاری رہی۔ اس میں مصر نے اپنی افواج یمن میں اتار دیں اور وہاں حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اور مصر کے اس اقدام کو سعودی عرب اور ایران دونوں کی ہی حمایت حاصل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے بہت سارے شہری فوجی ٹریننگ کے لیے ایران بھیج دیے گئے، جہاں پہ ان کو باقاعدہ ٹریننگ بھی دی گئی۔ اور یہ اچھے تعلقات آنے والے مزید کچھ سالوں تک چلتے رہے، لیکن پھر 1979 میں ایرانی انقلاب کے بعد کہانی 180 ڈگری تک بدل گئی۔ ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو ملک بدر کر دیا گیا اور ایران میں اسلامی حکومت کے نفاذ کا اعلان کر دیا گیا، جس کو آیت اللہ خامنائی لیڈ کر رہے تھے۔ اور ایران میں ہونے والے اس بڑی تبدیلی کے عالمی سطح پر جھٹکوں میں سب سے پہلا جھٹکا سعودی عرب میں ہی محسوس کیا گیا، جب آیت اللہ خامنائی نے یہ کہا کہ سعودی عرب میں ایک غیر اسلامی اور امریکہ کی حمایت یافتہ حکومت بیٹھی ہے، اس
اسی لیے عوام کو اس حکومت کو یعنی آل سعود کی حکومت کو نکال باہر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ایران ان کو مکمل مدد فراہم کرے گا۔ اور یہی وہ دن تھے، یہی وہ نقطہ تھا جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات شدید خراب ہو گئے، اور یہیں سے مسلم ورلڈ کا لیڈر بننے کی نئی دوڑ بھی شروع ہوئی، اور یہیں سے شیعہ اسلام اور سنی اسلام کی نئی اصطلاحیں بھی منظر عام پر آئیں۔ ایران کی یہ کوشش تھی کہ جیسی اسلامی حکومت اس میں قائم ہے، اس کے ارد گرد تمام اسلامی ممالک میں اسی بیس لائن پہ حکومت قائم ہونی چاہیے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی یہ کوشش تھی کہ ایران کو اس عمل سے روکا جائے، لیکن پھر 1989 میں ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کی موت کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہونا شروع ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ 1990 میں جب ایران میں زلزلہ آیا، جو کہ ایک شدید قسم کا زلزلہ تھا، تو سعودی عرب نے ایران کو بھرپور مدد فراہم کی، اور ساتھ ہی یعنی 1991 میں دونوں ممالک نے ہی سفارتی تعلقات کو بھی باقاعدہ بحال کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا، یعنی فرسٹ گلف وار شروع ہو گئی۔ اور اس کو دونوں ممالک کی حمایت اس لیے حاصل تھی کہ صدام حسین کو نہ تو آل سعود پسند کرتے تھے اور نہ ہی ایران میں ان کو پسند کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد مئی 1997 میں اس وقت کے نو منتخب ایرانی صدر محمد خاتمی، جنہیں کہ ایران کا ریفارمسٹ کہا جاتا ہے، انہوں نے ایران کی عرب پالیسی کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ عہدہ صدارت سنبھالنے کے ابتدائی کچھ عرصے میں ہی انہوں نے تمام عرب ممالک کا دورہ کیا، اور اس دورے میں انہوں نے سعودی عرب کے شہر جدہ کا دورہ بھی کیا، جہاں پہ ان کی ملاقات سعودی بادشاہ شاہ فہد سے ہوئی، اور دونوں ممالک نے ہی تعلقات کو از سرے نو بحال کرنے پر زور دیا۔ اور اس کے جواب میں دسمبر 1997 میں سعودی بادشاہ شاہ فہد نے جب OIC کا سالانہ اجلاس ایران میں منعقد ہوا تو خود وہ اس میں شرکت کرنے کے لیے ایران گئے، اور وہاں پہ ان کا استقبال ایران کے صدر محمد خاتمی نے کیا۔ لیکن اس کے بعد جب ایران میں محمد خاتمی کا دور ختم ہوا اور سعودی عرب میں کچھ سیاسی تبدیلیاں ہوئیں، تو دونوں ممالک کے درمیان ہی تعلقات ایک مرتبہ پھر سابقہ ادوار میں جانا شروع ہو گئے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان آج کے دن خراب تعلقات کی بیس لائن میں خطے میں ہونے والے دو بڑے واقعات چھپے ہوئے ہیں۔ ایک تو امریکہ کا عراق پر حملہ اور دوسرا عرب سپرنگ۔ جب امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تو اس کو البتہ ابتدائی طور پر دونوں ممالک یعنی سعودی عرب اور ایران کی حمایت حاصل تھی، لیکن پھر جب ایران نے یہ محسوس کیا کہ امریکہ ایران کے اندر تک آ سکتا ہے تو اس نے ایک اپنی نئی پالیسی کو جنم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے ایرانی صدر محمود احمدی نیاد، جو کہ سخت گیر طبیعت کے مالک تھے، انہوں نے عراق میں صدام حسین کی حکومت کو گرانے کے بعد وہاں کی اپوزیشن کو براہ راست سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور ایک طرف وہ امریکہ کو نجات دکھانے کی کوشش کر رہے تھے تو دوسری طرف عراق میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کی بھی پوری کوشش کر رہے تھے۔ اور ایران کے اس بڑھتے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر امریکہ اور اقوام متحدہ نے ایران پر سنگین قسم کی اکنامک سینکشنز لگا دی، لیکن اس کے باوجود ایران کی پراکسی وارز میں کمی نہیں آئی، بلکہ الٹا ایران نے اپنے نیوکلیر پروگرام کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف سعودی عرب کے اندر ایران کی ان تمام موومنٹس کو بغور نوٹ کیا گیا اور ایک بہت بڑے خطرے کے طور پر جانچا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ سے کئی مرتبہ کہا اور بعض مرتبہ تو پریشرائز کرنے کی بھی کوشش کی کہ ایران کے اثر کو روکا جائے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تباہ کر دیا جائے، ادروائز خطے میں ایران کے اثر و رسوخ کو کم کرنا امریکہ کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت سعودی عرب کس حد تک ایران سے پریشان ہو چکا تھا۔ اور اس جاری سرد جنگ میں شدت اس وقت آئی جب 2010 میں خطے میں عرب سپرنگ کا آغاز ہو گیا، جس کے آؤٹ کم کو دونوں ہی ممالک نے اپنے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے لیے ایک نئے لیول تک پہنچانے کا فیصلہ کیا اور ایک دوسرے کے خلاف پالیسیاں بھی بنائیں۔ دونوں ممالک نے ہی بعض جگہوں پر مظاہروں کو سپورٹ کیا، لیکن
لیکن بعض جگہوں پر حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے تمام تر وسائل جھونک دیے۔ مثال کے طور پر ایران نے بحرین میں ہونے والے مظاہروں کو سپورٹ کیا اور حکومت کو گرانے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں کی، لیکن جواب میں سعودی عرب نے بحرین میں اپنی فوجیں تعینات کی اور حکومت کو بچانے کے لیے اپنی تمام تر ریسورسز کو استعمال کیا۔ اور دوسری طرف سعودی عرب نے شام میں ہونے والے مظاہروں کو سپورٹ کیا اور بشار الاسد کی حکومت کو گرانے کے لیے تمام وسائل استعمال کیے، لیکن بشار الاسد کی حکومت کو بچانے کے لیے ایران میدان میں آ گیا اور اس نے اپنی فوجیں شام میں تعینات کر دیں تاکہ اسد حکومت کو بچایا جا سکے۔ اور اس ساری صورتحال میں دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ممالک نے ہی اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات مذہب کو اور سیکٹیرین اسپیکٹ کو بھی بھرپور انداز میں استعمال کیا، اور اس کو استعمال کرنا اس وجہ سے بھی آسان ہے کہ ایران کے اندر شیعہ میجورٹی ہے اور سعودی عرب کے اندر سنی میجورٹی ہے، اور دونوں ہی اطراف میں اسلام کی الگ الگ ڈیفینیشنز بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ البتہ بعض ماہرین اس جنگ کو سیکٹیرین اسپیکٹ کا نام دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ وہ پولیٹیکل اسپیکٹس ہیں، یہ وہ پولیٹیکل گولز ہیں، یہ وہ علاقائی سیاسی مفادات ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے مذہب کو بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی ایک مذہبی فرقہ وارانہ پہلو نہیں تھا جس کو بعض ماہرین بیان کرتے ہیں، بلکہ یہ فقط سیاسی گیم ہے جو کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے ہر چیز کو کوئی بھی ملک استعمال کر سکتا ہے، اور سیم ایران اور سعودی عرب نے کیا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرق وسطی آج بھی خانہ جنگی کا شکار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کمپلیکس اور ہاسٹائل قسم کی سچویشن میں کیا یہ ممکن ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ہی تعلقات سابقہ سطح پر واپس چلے جائیں یا اچھی نوعیت کے ہو جائیں؟ تو عالمی سطح پر بہت سارے ماہرین کا خیال ہے کہ اس کمپلیکس سچویشن کے باوجود بہت کچھ ایسا ہے جس پر بات ہو سکتی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نارمل سطح پر جا سکتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک جو بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کی ہی فورن پالیسی اور ڈومیسٹک پالیسی کسی تیسرے فریق سے بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ تیسرا فریق عام طور پر امریکہ ہی رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر موجودہ سچویشن میں بھی امریکہ کی جانب سے کچھ ایسا ہو جس میں کہ ایران کو اور سعودی عرب دونوں کو فائدہ ہو سکتا ہو ریجن کے لحاظ سے بھی اور عالمی سطح پر بھی، تو عین ممکن ہے کہ یہ تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں۔ اور چونکہ حالیہ دنوں میں امریکہ میں انتظامیہ تبدیل ہوئی ہے، امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن اپنی نئی پالیسیوں کا اعلان کر رہے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ امریکہ کے جو خطے میں گرتے مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے دونوں ہی ممالک سے مدد دی جا سکے۔ اور اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ایران نیوکلیئر ڈیل ہے جو کہ 2015 میں ہوئی تھی۔ اب اس پر دوبارہ سے مذاکرات کا آغاز ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر اس میں دونوں میں سے کسی ایک ممالک کو بھی شامل نہیں کیا جاتا تو کوئی پازیٹیو رزلٹ نہیں نکل سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایران اور سعودی عرب دونوں کو ہی ان مذاکرات میں دعوت دی جائے، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی ایسا کنکلوژن خطے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتا جس میں دونوں کی مرضی شامل نہ ہو، کیونکہ دونوں ممالک ہی پروکسی وارز کے ایکسپرٹ ہیں اور دونوں ہی جانتے ہیں کہ اپنے مفادات کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ یہ تمام سچویشن ہو سکتا ہے ہائپوتھیٹیکل ہو اور پریکٹیکلی ممکن نہ ہو، کیونکہ اس کے پیچھے بہت سارے اور ایلیمنٹ بھی شامل ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ بالکل امپاسبل ہے ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ عالمی سطح پر جو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں اس کو ریجن کے حوالے سے ڈیفائن کرنا تمام ممالک کے لیے ضروری ہے، اور اس وقت جو امریکہ کی سچویشن ہے اس کے مفادات کا تحفظ بھی اس کے لیے بہت ضروری ہے، جس کے لیے اسے ایران اور سعودی عرب دونوں سے ہی کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے اندراج میں اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوئی کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔